اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 پڑھیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں یستحجی شرماتا، یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، یضربا یہ کہ وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضتاً مچھر کی، ما بعوضتاً مچھر کی بھی ہو، فما پس جو فوقہا اس سے بھی اوپر ہو، یا اس سے بھی کم تر ہو، یا اس سے بھی ادنا ہو، یا اس سے بھی بڑھ کے چھوٹی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے مثال ایک مچھر کی یا پھر اس سے کم تر چیز کی۔ فَأَمَّا پس لیکن الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، اَنَّهُ یہ کہ وہ الحق حق ہے، سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق اترا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن جو لوگ کافر ہوئے اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَأَمَّا اور لیکن الَّذِينَ جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا ساتھ اس مثلاً مثال کے، یُضِلُّ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس مثال کے، کثیراً زیادہ کو، وَیَہْدی اور راہ دکھاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، اس مثال کے ذریعے، کثیراً زیادہ کو۔ اللہ زیادہ کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور وَیَہْدی بِہِ کثیرا اور زیادہ کو اس سے راہ دکھاتا ہے مثال دے کر۔ وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا، وما اور نہیں یضل گمراہ کرتا، بِہِ اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، مگر نافرمانوں کو، مگر حد سے نکل جانے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، لا یستحجی ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا، ذرا بھی حیا نہیں کرتا کہ وہ آپ کے لیے ایک مچھر کی مثال کو بیان کریں یا اس سے بھی کم تر چیز کو بیان فرمائیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کا یہ کلام کس طرح کا ہے کہ آپ کا رب کبھی قرآن میں مکھی کی مثال دے رہا ہے، کہیں پر مکڑی کی مثال دے رہا ہے، اور کہیں پر مچھر کی مثال ہے۔ آپ خود کہتے ہو کہ یہ قرآن بہت عظیم الشان ہے، تو پھر یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثالیں کیوں؟ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی چھوٹی سی مخلوق یعنی مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں، کیونکہ مچھر بے شک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کی تخلیق کبھی دیکھو، اس کو بنانے والے کو دیکھو کہ اس نے کس ساخت سے اس کو بنایا، اور کمال دیکھیں اس مچھر کا کہ دنیا کے معبود جو ہیں وہ مچھر پیدا نہیں کر سکتے،
مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو بنانا دور کی بات ہے کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ واپس نہیں لا سکتے۔ کون؟ جن کو یہ معبود مانتے ہیں، جن بتوں کو یہ پوجتے ہیں۔ تو اس مثال کے ذریعے حق بات پہنچانا مقصد تھا کہ آپ مکھی کی مثال سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو ایک مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا، اور مچھر جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور یہ جب اپنی آئی پہ آتی ہے نا یہ مخلوق تو انسان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر ہی ساری رات انسان کو سونے نہیں دیتا۔ اور مکھی کی مثال اللہ رب العزت نے سورہ حج میں آیت نمبر 73 میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ کون؟ ان کے شریک، ان کے جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو اس مکھی کی مثال قرآن پاک میں دینے سے مقصد کیا تھا کہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی انسان مکھی بھی بنا نہیں سکتا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی انسان ایک مچھر کیا مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہیں مکھی کی مثال پر اعتراض ہے، میں تو مچھر کی بات بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، کیونکہ کیا ہے اس میں عقیدے کی درستگی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مچھر کی مثال دی گئی ہے نا تو علم رکھنے والے لوگ جو ہے نا، سدھرنے والے لوگ سدھر جاتے ہیں اور اپنا عقیدہ درست کر لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر مچھر جیسی مخلوق کوئی نہیں پیدا کر سکتا تو ہمیں بیٹے کیسے دے سکتا ہے، بیٹیاں کیسے دے سکتا ہے، ہمیں جو ہے رزق کیسے دے سکتا ہے کوئی۔ تو یہ سارے کام اللہ رب العزت کے ہیں، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، انسان کو بنایا، انسان کی ضروریات کی تمام چیزیں روئے زمین پر بچھا دی۔ اللہ رب العزت نے جنت بنائی، جہنم بنائی، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مشرکین کے عقیدے کی درستگی تھی کہ آپ لوگ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، اللہ رب العزت کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں۔ لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ پس لیکن جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے تھے، وہ جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں، انہیں تو علم ہے یہ کہ وہ حق ہے، یعنی یہ ایک بات سچی ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، ان کو تو علم ہے، وہ تو یعنی مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ انہیں یعنی مکھی سے کیا غرض ہے۔ اصل میں جو چیز انہیں سمجھائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی بجائے یہ مکھی کے وجود سے باتیں بنانا شروع ہو گئے ہیں کفار، اور کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھو جی آپ کا رب مکھی اور مچھر کی مثالیں دے رہا ہے، اور جگت بازی کرنے لگے اور شوشے چھوڑنے لگے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جن کے پاس، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں، کفار کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس اسلام کو، دین کو سمجھنے کی ذہنی صلاحیت نہیں ہے، انہوں نے ان آیات کا مذاق ہی اڑانا ہے، انہوں نے اس کو گہرائی سے نہیں سوچنا۔ بس وہ یعنی اس کے برعکس جو مومنین ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حق اترا ہے، قرآن حق اترا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں مثالیں جو مکھی اور مچھر کی دی گئی ہیں وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اے لوگوں دنیا سے شرک کو ختم کرو، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، تمہارے معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ ایک مچھر اور مکھی پیدا نہیں کر سکتے،
آپ کبھی کائنات کے خدا کے اوپر غور و فکر تو کرو، کبھی لیٹا کرو اور کھلے آسمان کے نیچے، اور کبھی آسمان کو دیکھا کرو کہ بغیر ستون کے کھڑا ہے، اس کو کس ذات نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ کبھی اس سورج کی طرف دیکھا کرو کہ کتنی پابندی سے وہ صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، آیا اس کو نکالنے والا اور غروب کرنے والی کون سی ذات ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، چاند کو دیکھو اور کہو کہ یہ روشنی کا منبع اللہ رب العزت نے کیسے یہ شام پڑتے ہی نکل آتا ہے اور صبح تک سورج کے نکلنے تک رہتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے کمالات ہیں۔ اور یہ صرف باتیں بنا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مکھی اور مچھر کی مثالیں دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ کے سیکھنے کے لیے، آپ کے عقیدے کی درستگی کے لیے۔ یہ کفار کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی مچھر اور مکھی کی مثالیں دے کر اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ الٹا مذاق کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کے برعکس مومنین ہے وہ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے، ان کے پاس علم ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن جو لوگ کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا اراد اللہ، ارادہ ہے اللہ کا، کیا چاہا ہے اللہ نے، بہذا ساتھ اس مثال کے، اللہ کا کیا ارادہ ہے، یہ مثال دینے کی کیا ضرورت تھی، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس مثال کے ذریعے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یعنی زیادہ بولڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کفار اپنی زبان درازی کرتے ہیں اور یعنی چلاکیاں کرتے ہیں کہ دیکھو نا اللہ کا ہمیں اس مثال کے ذریعے کیا سمجھانے کا ارادہ۔ بھائی مچھر کی بات کر رہے ہیں، یعنی حجت بازی کرتے اور اللہ کی رب العزت کی آیات کے ساتھ مقابلہ کرتے اور یعنی اللہ رب العزت کے فرمان کو جھٹلاتے اور مچھر اور مکھی کی مثالوں پر طنز و مزاح کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے جنہوں نے نہیں ماننا، جو کافر ہیں، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ اس مثال سے اللہ کی کیا رضا ہے، اس مثال کو دینے سے اللہ نے کیا چاہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہمیں مچھر کے ذریعے سمجھائے۔ یعنی کفار کا یہ مقصد تھا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ تو ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، اور ان کے منہ کے اوپر اگر مچھر بیٹھ جائے اور یعنی کاٹ کے چلا جائے تو وہ باز نہیں کر سکتے، وہ مخلوق ہے، وہ ایک چھوٹی مخلوق نہیں ہے۔ ایک نمرود جیسے یعنی شخص کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو ایک مچھر نے ہلاک کیا تھا، اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلہ کیا نمرود نے، اور اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، وہ خود کو خدا منواتا تھا، اور اللہ رب العزت کے مقابلے پہ اتر آیا، اور اللہ رب العزت نے اس نے اپنی فوجیں تیار کر لی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری یعنی مخلوق میں سے سب سے کم تر مخلوق جو ہے وہ تیرے لیے کافی ہے نمرود۔ اور ایک مچھر کو حکم دیا کہ نتنے اس کے ناک کے نتنے کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس جائے، اور نمرود جو تھا وہ اس کی موت اسی طرح مچھر کے کاٹنے سے ہوئی ہے۔ یعنی اس چیز کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ایک مچھر نے ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو ہلاک کر ڈالا، تو یہ کفار کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی چھوٹی مخلوق کے اندر طاقت نہیں، اللہ چاہے تو اس میں ڈھیر طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ خدا رب العزت وحدہ لا شریک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرک سے باز نہیں آنا کفار نے۔ اگر ان کو جیسے بھی سمجھایا جائے، قرآن مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو اتنا خیر خواہ ہو جو انسان سدھر جا، انسان ایسے سدھر جا، یہ کر لے وہ کر لے، لیکن کیا ہے کہ انسان جنہوں نے نہیں سدھرنا ہوتا انہوں نے ہر قسم کی مثالیں سننے کے باوجود بھی نہیں سدھرنا، اور کیا کہنا ہے کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں مچھر اور مکھی کی مثالیں دے کے سمجھانا چاہتا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کثیراً، اللہ ان مثالوں کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور کئیوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ کیسے کہ جنہوں نے سدھرنا ہوتا ہے وہ سدھر جاتے ہیں اور اپنا عقیدہ درست کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سدھرنا ہوتا تو وہ ان آیات کا مذاق اڑا کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس نے اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلانا نہیں ہوتا،
جھٹلاتا کون ہے کہ میں یہ بات قبول کروں، میں یہ ایسے کروں؟ جس نے ایمان قبول نہیں کرنا ہوتا، جس نے ہدایت کی طرف نہیں آنا ہوتا، وہی انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور کھیلتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ فاسق کہتا ہے نافرمان انسان کو، جو اپنی لمٹ کراس کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جائے، یعنی اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل کے نافرمانی کی حدود میں داخل ہو جائے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ حد ہے، اس سے اگر کراس کرو گے تو پھر مشرک کہلاؤ گے۔ کفار جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ فاسق کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک انسان ہے یا ایک ماں ہے اپنے بچے سے کہتی ہے کہ اتنی لمٹ میں آپ نے رہنا ہے اور اس کمرے تک آپ نے کھیلنا ہے، اس سے آپ نے باہر نہیں آنا، اگر آؤ گے تو پھر یہ آپ کی نافرمانی ہوگی۔ بچے جو ہیں وہ کیا کریں کہ وہ لمٹ کراس کر جائیں اور اس حدود سے نکل کے باہر جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیں اور پھر نقصان اٹھائیں، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح ایک لمٹ مقرر کی کہ میری وحدانیت کی ایک حد ہے، اگر اس سے نکلو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اگر میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو نقصان اپنا کرو گے۔ لیکن ایک نافرمان بندہ، ایک کافر بندہ وہ لمٹ کراس کر جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ پھر فاسق کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نافرمان ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ٹھان لی ہوتی ہے نا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی نہیں، اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ ہم نے مذاق ہی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی آیات کو ہم نے جھٹلانا ہی ہے، انہوں نے ہدایت طلب کرنی ہی نہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فاسق کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ جس کا دل فسق کے اوپر اڑا ہوا ہے، نافرمانی پہ اڑا ہوا ہے کہ میں ایسے کروں، میں تو سب سے اعلیٰ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور وہ یعنی خود کی من مانی۔ دیکھو اللہ رب العزت کی شریعت پہ چلنا اپنے نفس کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی شریعت پہ چلا جاتا ہے، اپنے نفس کو مارنے کے بعد، اپنی خواہشات کے خاتمے کے بعد، کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی یعنی چوری کریں، ڈکیتی کریں، لیکن ہم رک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک لمٹ رکھی ہے، ایک حد رکھی ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا کہ اس کو تسلیم کرو، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں، الماریوں میں رکھ دیا ہوا ہے سجا کے، اور اپنی زندگی جو دنیاوی ہم گزار رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں، اور کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم نے اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہیں، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہوا، یہ کیا ہے، یہ نافرمانی ہے۔ نمازیں بھی ہم لوگ اپنی مرضی سے دل کیا تو پڑھی ہیں، نہیں دل کیا تو نہیں پڑھی، آرام سے ہم لیٹے رہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اللہ کے نافرمان کون ہیں؟ فاسق لوگ۔ فاسق کون ہے؟ نافرمان۔ نافرمان کون ہے؟ جو اللہ کی حد جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے۔ اللہ نے دیکھو نا، ایک اللہ رب العزت نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے۔ نہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ ہر وقت عبادت میں ہی لگے رہو اور اپنے نفس کا خیال نہ رکھو، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نفس کے پیچھے لگے رہو اور اللہ رب العزت کی وحدانیت میں نہ لگو۔ ہر چیز کی ایک یعنی اللہ نے ایک حدود رکھ دی ہیں کہ ان حدوں سے آگے گزرو گے تو یہ حد پامال نہیں کرنی۔ شریعت بھی ایک حد کا نام ہے، اور ہمارے رب نے حدیں مقرر کی ہیں، اور ہمیں طرح طرح کی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان مثالوں کے ایسے نہیں آپ لوگ سمجھتے، تو مثال اگزامپل کس لیے ہوتی ہے؟ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اچھے طریقے سے وہ بات جو ہے پڑھنے والے کے، سننے والے کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ مثالیں کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ کی اسکول کی کتابوں میں بھی اگزامپلز ہوتی ہیں اور ان کو پڑھا جاتا ہے اور اس سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی مثالوں کے ذریعے مومنین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن کفار نے اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایت کو نہیں سمجھا کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہ کیا رہے ہیں۔
ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے شریک کسی کام کے نہیں، آپ کے شریک کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا مچھر اور مکھی کی مثالیں ہمیں سمجھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، حق بات کہنے سے اللہ رب العزت نہیں شرماتے۔ حق بات کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر پہلو مسلمان کے آگے اجاگر کیا، لوگوں کے آگے ہر پہلو توحید کا واضح کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں آسمان دیکھ لو کہیں کوئی شگاف ہے، لوگوں زمین دیکھ لو کہیں اللہ کے حکم کے بغیر یہ ہلتی ہے، بڑے فخر سے بڑے مان سے آپ لوگ اس کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہو۔ لوگوں سورج دیکھ لو، لوگوں چاند دیکھ لو، اگر کچھ نظر نہیں آتا اپنا جسم دیکھ لو، اس کے اوپر نظر دوڑاؤ، کیا اس جیسی آنکھیں دنیا میں کوئی تمہیں دے سکتا ہے؟ کیا اس جیسے ہاتھ کوئی دنیا میں تمہیں دے سکتا ہے؟ کیا اس جیسی زبان تمہیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ لوگوں دیکھو اللہ کی نشانیاں، اور ہر ایک زاویے سے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو اجاگر کیا۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں وہ صرف ہٹ درمی اور کفر پہ اپنی زندگی کا گزارا کر رہے ہیں، انہوں نے کسی بات کو نہیں مانا۔ قرآن پورے کا پورا چیلنج ہے، قرآن جو ہے پورے کا پورا ہدایت ہے، موعظۃ ہے، لیکن اس سے ہدایت کس نے نہیں حاصل کی؟ جس نے اس کو مذاق میں اڑا دیا، جس نے نافرمانی میں اس کو اڑا دیا اور سنجیدہ لیا ہی نہیں، اور سمجھنے والے دل سے سمجھا ہی نہیں، دماغ کو اس بات پہ لگایا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، اسکول کی کتابوں میں یا ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی کئی طرح کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ سوال لکھنے والے نے غلط لکھے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آ رہے، آپ کو زیادہ علم کی ضرورت ہے اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اب کفار کو یہ باتیں مچھر اور مکھی کی مثالوں والی آیتیں مذاق لگی، حالانکہ یہ سچ پہ مبنی ہے، ان کا دماغ اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو یعنی قبول کرتا، ان کی سمجھ اتنی ہے ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کا دماغ دین کی طرف لگا ہی نہیں ہوا تھا، وہ لگانا چاہتے ہی نہیں تھے۔ مطلب اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور علم جب ہم نے حاصل کرنا ہی نہیں، علم کی طرف ہم نے توجہ دینی نہیں، تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ ہم نے اسی طرح اللہ کی آیات کا پھر مذاق ہی اڑانا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حق بات کہنے سے کسی قسم کا دریغ نہیں کرنا چاہیے، یعنی سچی بات جو ہے، دین کی بات، اس کو پہنچانے میں یا پوچھنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی بات جو ہے وہ پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں یہ پوچھیں، اور کسی سے ہم پوچھیں گے تو پتہ نہیں شرم محسوس یعنی کرتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا تو ہمیں بھی حق بات پوچھنے سے اور بیان کرنے سے نہیں ہچکچانا چاہیے، چاہے کسی کو غصہ لگے چاہے نہ لگے، حق بات پہنچا دو، اپنی طرف سے فرض ادا کر دو، آگے اس کی مرضی جو اس کو قبول کرے یا نہ کرے، تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا۔ اور حق بات کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا نمبر کہ وہ بات جو ہم کسی سے کہہ رہے ہیں وہ علم پر مبنی ہو۔ علم کیا؟ کہ یعنی جاہلوں جیسی بات نہ ہو، اتھینٹک بات ہو، علم ہو اس کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ سچائی پر مبنی ہو۔ قرآن کیا ہے؟ موعظۃ ہے، نصیحت۔ ہم حق بات کسی دوسرے تک پہنچائیں تو وہ سچی ہو، اس میں جھوٹ کا کوئی جو ہے وہ اس میں نہ شامل ہو، سچائی پہ مبنی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نیت میں دکھاوا ہو، نیت میں کھوٹ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ ہمارا ٹھیک ہو، کہ ہم یہ نہیں کہ بات ہم دین کی کسی سے کر رہے ہیں، بات ہم جو ہے وہ علم پر مبنی کر رہے ہیں، بات ہم حق کی کر رہے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ اوٹ پٹانگ قسم کے الفاظ بولیں، اور جو ہے الفاظ جو ہیں ہم ٹھیک نہ بولیں تو وہ کسی کو دل میں ہی نہ اترے۔ یعنی حق بات کہتے ہوئے
شرمانا نہیں چاہیے اور حق بات پوچھتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں نا، وہ عمر ان کی گزر جاتی ہے اور وہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتے نہیں، یا ان کو ان کے والدین نے پڑھایا نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ہائے ہم پڑھنے جائیں گے، ہمیں تو شرم آئے گی بڑی۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ زندگی کے کسی حصے میں اللہ نے توفیق دی کہ آپ اپنا قرآن درست کر رہے ہو، اور اس میں شرمانے کی اور جھجکنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے شرمانا، یعنی یہ بہتر تھا پھر کہ آپ اللہ کا دین سیکھے بغیر ہی موت کی منہ میں چلے جاتے اور پھر جہنم وارد ہو جاتے۔ اس سے بہتر نہیں کہ اللہ نے چلو بڑھاپے میں ہی آپ کو ہدایت دی اور یہ بات آپ کے دل میں ڈالی ہے کہ قرآن اپنا درست کر لو۔ بہت سے لوگ ہیں جب ان کو پڑھنے کے لیے کہا جائے وہ کہتے ہیں ہونتے عمر لنگ گئی، اب تو عمر گزر گئی ہے، اب ہم کیا پڑھیں؟ تو یہ مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، آپ ہچکچا کیوں رہے ہو؟ آپ شرم کیوں محسوس کر رہے ہو؟ یعنی حق کی بات جو ہے وہ کسی دوسرے تک پہنچاؤ، خواہ اس میں کسی کو برا لگے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت کی بات کفار تک پہنچائی اور ان کو مختلف قسم کی مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے آگے مذاق اڑایا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، چاہے تم اس چیز کو برا سمجھو یا نہ سمجھو۔ بہت سے لوگ اس چیز سے گمراہ ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کو مذاق سمجھ کے ختم کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں کہ واہ واہ، ایک مچھر نہیں کوئی بنا سکتا، یہ رب کا کمال ہے۔ کوئی دنیا کا انسان مچھر پیدا کر سکتا ہے؟ ذرا ایک دفعہ اپنے دل کی گہرائی سے آنکھیں بند کر کے سوچو کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہے، کوئی ایسا معبود ہے جو ایک مچھر بنا سکتا ہے؟ کبھی ہے، کبھی تھا، اگر ہے تو پھر سامنے آئے۔ یعنی کوئی شخصیت ایک مچھر نہیں بنا سکتی، تو انسان کو کل قیامت کے دن کیسے بخشوائے گی ایمان اور عمل صالحہ کے بغیر؟ انسان کو کل قیامت کے دن کس طرح اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے جبکہ وہ ایک دنیا میں ایک مچھر کے مالک نہیں؟ اللہ رب العزت کس کس چیز کے مالک ہیں؟ ذرا غور و فکر کریں، اپنے دل کے گہرائی سے سوچیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی شان کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے، اور ابراہیم کی طرح غور و فکر کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو کیسے پایا، اور وہی ابراہیم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم حنیفن ہے، ایک خدا کی طرف جھکنے والا، تمام باطل معبودوں کو توڑنے والا، اور یہ ہوتی ہے وحدانیت۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سمجھائیں تو ہمیں مچھر اور مکھی سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کس چیز سے لینا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہے ہیں، اس بات کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، اور راہ راست پر ہم پھر ہی آ سکتے ہیں، ورنہ ہم یعنی جس طرح کفار نے مذاق اڑایا اس طرح مذاق اڑا کے تو ہم راہ راست سے بھٹک سکتے ہیں، راہ راست پہ آ نہیں سکتے۔ قرآن ایک کیا ہے؟ اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ ایسی نصیحت ہے کہ انسان اس پہ عمل کر کے جنت کی وادیوں میں پہنچ سکتا ہے اور اس کو ٹھکرا کر جہنم کی گہرائیوں میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے کہ اس کو کتنا وہ قبول کرتا ہے اور کتنا ٹھکراتا ہے۔ جس طرح کفار نے ٹھکرایا اور جہنم وارد ہوئے، اور اسی طرح یعنی اپنی اپنی سوچ کا فرق ہوتا ہے نا۔ ایک انسان ہے وہ ایک چیز کو ایک زاویے سے لے رہا ہے، دوسرا انسان ہے اس کو کسی اور زاویے سے لے رہا ہے۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ ہماری سوچ میں یعنی کمی ہو سکتی ہے، ہم غلط سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئیوں کو ہدایت دیتا ہے، کئی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود گمراہ نہیں کرتا۔ اپنے عقیدے کی درستگی کر لیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص کو گمراہ نہیں کرتا جو ہدایت کا طالب ہو، جو ہدایت مانگے، استغفر اللہ کہے اللہ رب اپنے گناہوں کی۔ اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے۔ علم کس چیز کا؟ قرآن پاک کا علم۔ دوسرے نمبر پر استغفار کرنے سے۔ استغفار کیا ہے؟ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور دل کے اندر عزم کر لیتا ہے کہ میں نے آئندہ اس گناہ کو نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اس کو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا۔ چوری کرنے سے ہاتھ کٹتے ہیں، زنا کرنے سے سنسار ہوتا ہے بندہ،
یہ اللہ رب العزت کے کلام کو نہ پڑھنے سے ہم اندھیرے میں رہ جائیں گے، اور اگر ہم اندھیرے میں رہ گئے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کا علم نہیں سیکھ سکیں گے، اور جب ہم اللہ کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہم پھر کیا عمل نہیں کر سکیں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو ہم جہنم وارد ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو اتنا شعور ہوگا، وہ پھر علم کی طرف آئے گا اور اپنی آخرت کو سنوارے گا۔